السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ باجی کے رخصتی والے دن جب ہم دلہا کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے جو لڑکا استقبال کو آیا وہ دلہا کا چھوٹا بھائی قاسم تھا۔ سانولا سلونا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں ذہانت کی چمک تھی۔ باجی کو کمرے میں پہنچا کر میں باہر آ گئی کیونکہ دلہن کے کمرے میں عورتوں کا رش تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں برآمدے میں کھڑی ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تبھی قاسم وہاں آ گیا اور مجھے ایک ٹھنڈی بوتل دے کر کہا، یہ پی لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ اس کی نظریں میرا تعاقب کر رہی تھی۔ جتنی دیر میں وہاں رہی وہ کسی نہ کسی بہانے چکر لگاتا رہا۔ میں نے سوچا یہ لڑکوں کی پرانی عادت ہے اور شادیوں پر بڑے ہی ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ شادی کے بعد باجی اکثر دلہا کے ساتھ آ جاتی۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے تھے۔ مجھے دوبارہ وہاں جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، سال پلک جھپکتے بیت گیا۔ جن دنوں باجی کی پہلے بچے کی آمد تھی انہوں نے امی کو بلوا بھیجا اور مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ طے ہوا کہ باجی ہسپتال جائیں گی کیونکہ ان کے گھر میں ہسپتال نزدیک تھا۔ لہٰذا بعد میں میکے آنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھر جانے کو ترجیح دی تھی۔ ان دنوں میرے BA کے فائنل پرچے ہو چکے تھے۔ کالج سے میں فری ہو چکی تھی۔ امی 2-4 دن باجی کے پاس رہ کر آ گئی اور مجھے کہا کہ فون کر کے بہن کی خیریت معلوم کر لو۔ میں نے فون ملایا تو قاسم نے فون اٹھایا۔ جو بات کہتی تو جواب ملتا، کیا کہا؟ زور سے بولو، اونچا سنتا ہوں۔ دراصل وہ میری آواز پہچان چکا تھا۔ میں نے فون رکھ دیا۔ پتہ نہیں لڑکے اس طرح کا مذاق کیوں لڑکیوں سے کرتے ہیں۔ وہ بہرا نہ تھا، مجھے ستانے کو وہ بہرا بن جاتا تھا۔ سو میں نے اس معاملے کو کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ اپنے خیال کے مطابق میں غلطی کی عمر سے نکل آئی تھی۔ کسی حد تک خود سے نازا بھی تھی۔ جب کسی لڑکی کے متعلق سنتی کہ کسی لڑکے کے عشق میں خوار ہو گئی تو غصہ آتا کہ یہ لڑکی کا قصور ہے۔ میں بھی تو ہوں، کسی کی کیا مجال کہ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ ایسی لڑکیوں کا خوب مذاق اڑاتی تھی میں، جو جان بوجھ کر بیوقوف بنتی تھی۔ کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، سچ ہی کہتے ہیں۔ مجھے غرور کی سزا ملی تھی۔ بھانجے کی خاطر باجی کے گھر امی کا آنا جانا متواتر رہنے لگا۔ مجھے اس منع سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ اسی آمد و رفت کے دوران قاسم سے میں بے تکلف ہو گئی۔ اب جب وہ فارغ ہوتا رات گئے مجھے فون کرتا، میں گویا اسی انتظار میں ہوتی کہ جھٹ فون اٹھا لیتی۔ میں نے کتابیں فون کے پاس ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ رات کو پرچوں کی تیاری کے بہانے صوفے پر فون کے پاس بیٹھی رہتی۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہمارے آرزو کے دیے جل اٹھتے۔ گھنٹوں گفتگو ہوتی۔ امتحان سر پر تھا مگر کیسی تیاری اور کہاں کی تیاری۔ گھر والوں کے خیال میں ساری رات پڑھتی، لیکن یہاں میں کچھ اور ہی سبق پڑھ رہی تھی۔ ایک دن باجی کے سسر نے قاسم کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے بیٹے کو خوب ڈانٹا۔ باجی سے بھی کہا کہ اپنی بہن کو کہو فون نہ اٹھایا کرے۔ باجی نے شوہر سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو سمجھا لو، میری بہن کو فون نہ کیا کرے۔ ہاں اگر ایسی ہی الفت ہو گئی ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، میری بہن کا رشتہ مانگ لے۔ ڈپلومہ کورس کے لیے قاسم لاہور چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کئی دن تک فون نہ آیا۔ میں بہت بے چین تھی۔ جب بے چینی نے سکون نہ لینے دیا تو ایک رات 2 بجے میں نے خود انہیں فون کر دیا۔ فون باجی کے سسر نے اٹھایا۔ ہیلو کہا تو میں آواز نہ پہچان سکی کیونکہ قاسم سے ملتی جلتی آواز تھی۔ سوچا یہ قاسم بول رہا ہے۔ بنو نہیں قاسم، سیدھے طرح سے بات کرو، میں لائبہ بول رہی ہوں۔ تبھی ادھر سے باروب آواز آئی، میں قاسم نہیں اس کا باپ بول رہا ہوں۔ اف میرے خدا، میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو، سر چکرانے لگا۔ شرمندگی سے میں نے فون رکھ دیا۔ دلہا بھائی سے ان کے والد نے بات کی اور امی ابو کو بلوا لیا۔ دعا کر رہی تھی کہ خیریت ہو سب۔ قاسم بھی آیا ہوا تھا، اس سے پوچھا گیا، کہا تم لائبہ کو فون کرتے ہو؟ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی کہ میں اسے فون نہیں کرتا۔ امی بیچاری شرمسار بیٹھی تھی۔ تبھی باجی کے سسر نے کہا، ٹھیک ہے، میرا لڑکا آپ کی لڑکی کو فون کرتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میری طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھے۔ جس گھر کی ایک بیٹی میری بہو ہے، اسی گھر کی دوسری بیٹی کو بہو بنا کر لانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ قاسم خاموش رہا۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا گیا۔ امی نے سکھ کا سانس لیا اور میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کیونکہ مجھے قاسم پسند تھا۔
کیونکہ والدہ اپنے بھتیجے آصف سے میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ماموں سے وعدہ کر رکھا تھا، لیکن درمیان میں یہ ایسا ڈرامہ ہو گیا کہ وہ مجبور ہو گئی۔ آصف کو اس بات کا دکھ پہنچا تھا کہ امی نے وعدہ خلافی سے کام لیا، بچپن میں رشتہ طے کر کے توڑ دیا۔ ماموں نے ناراض ہو کر ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا، لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ تھی۔ میں باجی کے دیور سے بات پکی ہو جانے کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ آصف نے کبھی مجھ سے بات نہ کی تھی۔ وہ ایک محکمے میں افسر تھا، ہر ماہ تبادلے ہوتے رہتے، کبھی کسی شہر تو کبھی اور شہر ہوتا۔ ہمارے ہاں بہت کم آتا تھا، جبکہ قاسم سے میری روز و شب فون پہ بات ہوتی تھی۔ میں اسے خود سے بہت قریب محسوس کرتی تھی۔ ہماری کوئی بات چھپی نہ رہی تھی۔ خوشی تھی کہ اللہ نے سن لی۔ ایک پرسکون گھر کے تصور سے دل میرا جھوم اٹھتا تھا۔ محبت کرنے والا جیون ساتھی حاصل زندگی ہوتا ہے۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ قاسم انجینئرنگ کا ڈپلومہ لے کر گھر آ گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ میں اتنی خوش تھی کہ الفاظ نہیں کہ اس خوشی کی کیفیت کو میں بیان کر سکوں۔ میری محبت کی کہانی انجام سے بچ گئی تھی۔ شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا۔ قاسم نے مجھے تنہائی میں ملاقات پر اصرار شروع کر دیا، حالانکہ اس سے قبل اس نے 1000 بار فون پر بات کی، مگر کبھی تنہائی میں ملاقات پر اصرار نہ کیا۔ اس کی اس فرمائش پر میں حیران رہ گئی۔ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا، میں 4 ہفتوں بعد ہمیشہ کے لیے تمہاری ہونے والی ہوں۔ ضرورت ہے، تبھی تو تم سے اصرار کر رہا ہوں، ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا، ضروری بات ہے، فون پہ بتا دو۔ اس نے کہا کہ فون پہ نہیں بتا سکتا۔ اس نے میرے کان کھا لیے۔ 15 دن تک مسلسل وہ فون پر یہی بات کہتا کہ ضروری بات ہے، میری بات سن لو، مجھے اکیلے میں ایک بار مل لو۔ یہ ممکن نہیں ہے فہد، آخر کہاں میں اکیلے تم سے ملوں؟ میں نے ہر بار یہی جواب دیا، لیکن وہ کہتا کچھ ناممکن نہیں، اگر انسان چاہے تو راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ ہمیشہ جب کسی لڑکے سے عشق محبت کی باتیں سنتی تو میں مذاق اڑاتی تھی کہ یہ سب فضول ہے۔ آج لگتا تھا خود مذاق بننے جا رہی ہوں، کیونکہ قاسم کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کب تک ٹالتی؟ پھر وہ وقت آ گیا، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور کارڈ بھی چھپ گئے۔ مایوں بیٹھنے میں ہفتہ باقی تھا تو قاسم نے صاف کہہ دیا کہ اگر نہ ملی تو شادی والے دن میں کہیں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ چند دن بعد اس کی ہمیشہ کے لیے ہونے والی ہوں، اور قاسم اب کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ سوچا کیا خبر کوئی ضروری بات ہو۔ اس کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری ایک سہیلی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس کے والدین فوت ہو گئے تھے۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت گھر کو تالا لگا جاتی اور دوپہر کو آ کر کھولتی تھی۔ رات کو اس کی پھوپھو، جس کا گھر ساتھ ہی تھا، ان کے پاس سونے کو چلی جاتی تھی۔ میں نے آسما کو بلا بھیجا، وہ آ گئی تو اس کو ساری بات بتا کر مشورہ مانگا۔ وہ بولی، قاسم سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ دراصل تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس سے کہاں ملو۔ ایسا کرو، میرے گھر میں تم دونوں مل لو، اس کی بات سن لو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آسما کی ہمت دلانے پر میں نے قاسم کو فون کر دیا کہ وہ ہمارے گھر سے 4 گھر آگے آسما کے مکان میں مقررہ وقت آ جائے، میں بھی آ جاؤں گی۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ بارہا یہ سوال حل چل اٹھاتا تھا، آخر کون سی ضروری بات ہے جو مجھ سے کہنا چاہتا ہے۔ جب قاسم سے میں ملنے جا رہی تھی، میرے ذہن میں صاف ستھرے خیالات تھے۔ امی سے کہا تھا محلے میں بیوٹی پارلر ہے، وہاں سے مہندی لگانے والی عورت کا پتہ کرنا ہے، وہ آسما کی واقف ہے، گھر آ کر مہندی لگا جائے گی۔ آسما آئی تو بے دھڑک میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے مکان کے پاس ہی قاسم مجھے منتظر ملا۔ تم لوگ بات کر لو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ہمیں اپنے گھر بٹھا کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہا، دروازہ اچھی طرح سے اندر سے بند کر لینا، کہیں پھپھو وغیرہ نہ آ جائے۔ قاسم نے فہد کا بیرونی دروازہ اچھی طرح بند کر لیا۔ قاسم صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں قاسم، کہو کیا ضروری بات ہے جس کے لیے تم نے اس قدر اصرار کیا کہ ملنے پر مجبور ہو گئی؟ پہلے مجھے پانی پلا دو۔ میں آسما کی کچن میں گئی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کے لے آئی۔ پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا جو صوفے کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گلاس کو ہاتھ بھی نہ لگایا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ میں نے اسے کھویا ہوا پایا تو سوال کیا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس اکثر میں ایک بات سوچتا ہوں، مجھ سے پہلے کبھی تم نے کسی اور لڑکے سے تو… یہ کیسا سوال ہے؟ حیران ہو کر میں بولی، ویسے ہی دل میں کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ کمسنی میں اکثر لڑکیاں غلطی کر بیٹھتی ہیں کیونکہ چھوٹی عمر نادانی کی ہوتی ہے۔ قاسم،
ایسی باتیں تم نے مجھے پوچھنے کو یہاں بلایا تھا؟ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قسم کا ذہن رکھتے ہو۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ دیکھو لائبہ، سبھی لڑکیاں خود کو اچھی کہتی ہیں لیکن انسان فرشتے نہیں ہوتے۔ میں بس تم کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں اس کا مطلب نہ سمجھی اور سادگی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ یہ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، کتنا کہنا مانتی ہو، آج اس کی آزمائش ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں اس کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار تنہائی کا خوف مجھ پر طاری ہوا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے تو میں نے جانا چاہا، مجھے روکنے لگا۔ میں نے ذرا سختی دکھائی تو وہ غصے میں آ گیا۔ میں اب پشیمان ہو رہی تھی کیونکہ اس سے میں ملنے آ گئی، اگرچہ اندر سے میں کانپ رہی تھی، مگر ابھی میرے اوسان بحال تھے۔ تم میری ہو چکی ہو، پھر کیوں مجھ سے اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا چاہے جان چلی جائے خود پر میں آنچ نہ آنے دوں گی، جب تک نکاح کے 2 بول نہ پڑھائے جائے محبوب بھی غیر ہی ہوتا ہے۔ یہ میری سوچ تھی کیونکہ والدین نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم سے بھی روشناس کرایا تھا۔ محرم اور نامحرم کا مطلب بھی میں خوب سمجھتی تھی۔ میں جانے لگی، اس نے راستہ روکا۔ تم میری امانت ہو، آج بھی میری ہو، کل بھی میری ہو، تو جانے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ ابھی ٹھہرو۔ میں نہیں ٹھہر سکتی۔ میرے انکار پر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ کہنا نہیں مانا تو میں شادی نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں رونا شروع ہو گئی، مگر اس پر رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر آج میری تابعداری نہ کرو گی، کل بھی یوں ہی مجھے رد کر دو گی۔ دراصل تم ایک ضدی لڑکی ہو، مجھے ضدی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس روز مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی، مرنے کی میں تمنا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسی وقت آسماں آ جائے۔ معجزہ ہو گیا، اسی وقت آسماں آ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ قاسم کا موڈ بہت خراب تھا، نہ جانے وہ کس بات پر مجھ کو آزمانا چاہتا تھا۔ بوجھل قدموں سے اسے آسماں کے گھر سے جانا پڑا۔ شاید وہ مجھے آزما رہا تھا۔ میں اپنی عزت کو عزیز رکھنے والی لڑکیوں میں سے ہوں۔ وہ چاہتا تو مجھ پر فخر کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا الٹا رد عمل سامنے آیا، جبکہ دعوت نامے بٹ چکے تھے، کارڈ تقسیم ہو گئے تھے۔ قاسم نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے والدین اور میرے والدین سبھی سکتے میں آ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ باجی بھی سن ہو گئی تھی۔ سب نے سمجھایا، لیکن اس سنگ دل پر کسی کی باتوں کا اثر نہ ہوا۔ باپ کا غصہ اور نہ ہی ماں کی منت سماجت کام آئی۔ میری بہن کے رونے نے بھی اثر نہ کیا اور نہ ہی دلہا بھائی کی دھمکیوں سے وہ ڈرا۔ الٹا مجھ پر تہمت دھر دی کہ جو لڑکی شادی سے پہلے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے، وہ یہ سب کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ قاسم نے مجھے میری پاک دامنی کی کتنی بھیانک سزا دی تھی۔ شادی سے ہفتہ پہلے میری خواہشات کی قبر بنا ڈالی۔ والدہ رو رو کر ہلکان تھی۔ بالآخر میں نے امی جان کو سارا ماجرا بتا دیا کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا تھا، تبھی اکیلے ملنے پر مجبور کیا۔ آپ افسوس نہ کریں، آپ کی عزت خاندان بھر میں خاک سے نہیں ملی۔ میں نے ایک ایسے شخص سے اپنی عزت بچا لی جو خود بد کردار تھا، جو میرے بارے میں بڑی بڑی باتیں سوچتا تھا۔ ذرا سوچئے، اگر شادی کے بعد وہ میری پاک دامنی پر شک کرتا رہتا، مجھے اس بات کا طعنہ دیتا کہ اکیلے مکان میں اس کی عزت کا تحفظ نہیں کیا، تب کیا ہوتا؟ وہ مجھے بعد میں ضرور طلاق دے دیتا۔ شکر ہے میں بچ گئی۔ خدا جانے وہ کن خیالات کا پجاری تھا۔ امی کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے سچ اگل دیا کہ ہم اس غلط انسان سے بچ گئے۔ 2 سال بعد ایک روز ماموں جان گھر آئے اور امی سے کہا کہ لائبہ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس پر اللہ کی کچھ مصلحت تھی، اب دوبارہ رشتہ ہم جوڑ لیں تو کیا برائی ہے۔ میری شادی آصف سے ہو گئی۔ آصف اعلیٰ عہدے پر فائز تھے کہ لڑکیاں ایسے جیون ساتھی کا تصور کرتی ہوں گی۔ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہی تھی اور میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں ایک پاک دامن لڑکی تھی جس کا صلہ خدا نے شوہر کی محبت کے بدلے دیا، جبکہ قاسم دھوکے باز کو دھوکہ ہی ملا۔ اس نے شادی جس لڑکی سے کی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یوں وہ بدقسمت انسان برباد ہی رہا۔ اس کی دوسری شادی بھی ناکام ہی رہی اور وہ وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ شادی کے 10 سال بعد میں امریکہ چلی گئی۔ میرے شوہر نے یہاں کی سکونت کے لیے درخواست دی۔ جب وہ ریٹائر ہو گئے تب یہ درخواست قبول ہو گئی۔ اب وہ کسی بھی ملک میں سکونت اختیار کرنے کے لیے آزاد تھے، لہٰذا ہم لوگ ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ہم کو یہاں آئے ہوئے 2 برس ہوئے تھے کہ ایک روز باجی نے فون کیا، لائبہ
कासिम अमेरिका के इसी शहर में रहता है जहाँ तुम लोग रहते हो सके तो उसका पता करवाना। मैंने आसिफ को बताया तो उन्होंने पता करवाया। कासिम यहाँ एक दोस्त के साथ अकेला रहता था, वो एक गैर फितरी जिंदगी गुजार रहा था। ये मालूम करके मुझे बड़ा दुख हुआ। बहरहाल उसका पता खोज कर मैंने बाजी को भेज दिया, क्योंकि बाजी की सास अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहती थी और वह अपने घर वालों से कोई राब्ता भी ना रखता था। एक रोज मैं अपने शोहर के साथ एक पार्टी में गई। इत्तेफाक से कासिम वहाँ मौजूद था। मुझको देखकर आंखें झुका ली, जैसे वो काफी शर्मिंदा हुआ। उसे देखकर मुझे ये लगा जैसे वो काफी अफसुर्दा था और बहुत पछता रहा था। घर आकर मैंने आसिफ को बताया कि यही है वो शख्स जिसकी नजरों में औरत की इज्जत की कोई कदर नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई, वरना अंजाम बुरा होता। इस पर वो मुस्कुरा कर बोले, अब बुला दो इस बात को, तुम्हें किसी की क्या फिक्र, तुम अपनी जिंदगी इतनी अच्छी गुजार रही हो और तुम्हें इतना प्यार करने वाला शौहर नसीब हुआ है। बेशक आसिफ एक अच्छा जीवन साथी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे आसिफ की सूरत में एक फरिश्ता नुमा शख्स दिया जो मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करता है।